بھارت نے بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کر دیا ہے اور پاکستان نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور یہ شعبے مذمت کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ 1992 میں انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو محض اس الزام کے تحت شہید کر دیا کہ یہاں پر ہندوؤں کا مندر تھا، جسے مسمار کر کے ظہیر الدین بابر نے مسجد تعمیر کروائی، جبکہ اس الزام کا حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس عظیم مسلم فاتح پر جس نے تمام تر قوت و طاقت ہونے کے باوجود کبھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ آئیے ذرا تاریخ کے اوراق میں جھانک کر دیکھیں کہ ہندوؤں کے اس متعصبانہ رویے کی آخر کیا وجوہات ہیں، اور ظہیر الدین بابر پر اس الزام کی کیا حقیقت ہے۔ یہ بات ہے لگ بھگ 1500 عیسوی کی، جب ظہیر الدین بابر سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں اپنے دست راست احمد جمال اور کچھ سپاہیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ عاشقان رحمہ اللہ سے ملاقات کی غرض سے اجودھیا پہنچتا ہے، جو کہ دریائے سرجو کے دوسری طرف اور ایک ٹیلے پر چند درویشوں کے ساتھ ڈیرا لگائے بیٹھے تھے۔ یہاں پہنچ کر وہ ہندوؤں کا ایک عجیب و غریب رویہ نوٹ کرتے ہیں، جو تمام ہندوستانیوں کے رویے سے مختلف تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اجودھیا کے ہندوؤں کے چہرے پر نفرت کے علاوہ کوئی رنگ نہیں، اور کسی کی آنکھ میں غصے کے علاوہ کوئی اور تاثر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کے اس رویے کا تذکرہ سید مبارک علی رحمہ اللہ سے کیا، جو اجودھیا میں سرائے کے مسلم منتظمین میں سے تھے۔ جب سید مبارک علی نے ہندوؤں کے اس رویے کی وجوہات سے پردہ اٹھایا تو بابر اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان سکندر لودھی نے اجودھیا میں ایک وسیع و عریض سرائے بنوائی تھی، جس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا انتظام و انصرام ہندو اور مسلم دونوں قوموں کے حوالے کیا، تاکہ وہاں رہنے والے مہمانوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اس سرائے میں آنے والے تمام مسافر سلطان کے خاص مہمان کہلاتے تھے۔ ظہیر الدین بابر کو بتایا گیا کہ اجودھیا میں برہمنوں کی اکثریت ہے، اور سب سے بڑا برہمن اور پجاری پنڈت روگناتھ اور اس کے اکلوتے بیٹے امرت ناتھ کی شادی کے علاقے کے سب سے بڑے راجپوت سردار سمیر سنگھ کی بیٹی شکنتلات کے ساتھ طے پا چکی ہے، جو کہ اس علاقے کی حسین ترین دوشیزہ ہے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن اجودھیا کے بدھ خانے میں زلزلہ آ گیا۔ سب سے بڑے پجاری کا بیٹا امرت ناتھ سے امیر الدین ہو گیا اور ماتھے سے کشکا کھرچ کر خدائے لم یزل کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ بس موسیٰ عاشقان نے امرناتھ کو دیکھ کر فقط یہ کہا تھا، اے اللہ، تو اتنے دلکش چہرے کو بھی جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ اس کے بعد ہندوؤں نے بڑے جتن کیے، مگر امرناتھ کو موسیٰ عاشقان رحمہ اللہ کے قدموں سے واپس نہ لا سکے، حتیٰ کہ سردار سمیر سنگھ نے اپنی جان بھی مندر کی دیوی کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ وہ دن اور آج کا دن ہندو مسلمانوں کے بدترین دشمن بن چکے ہیں۔ اگلی صبح ظہیر الدین بابر اور احمد جمال جب حضرت موسیٰ عاشقان رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو انہوں نے دعا فرمائی اور کہا کہ جب تمہیں ہندوستان کی حکومت مل جائے تو اس جگہ پر مسجد تعمیر کر دینا۔ یہ بات سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خانہ بدوش بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ کم و بیش 25 سال گزرنے کے بعد ظہیر الدین بابر نے ہندوستان کو فتح کر لیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ عاشقان رحمہ اللہ سے
ملاقات کو اجودھیا پہنچے، مگر یہاں پہنچ کر انہیں خبر ملی کہ حضرت موسیٰ عاشقان رحمہ اللہ تو اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے ہیں۔ المختصر، اس نے حضرت کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور اجودھیا کے تمام مقتدر لوگوں کو ایک وسیع میدان میں اکٹھا کیا اور کہا کہ میں اس ٹیلے پر ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے تاکہ میں رقم ادا کر کے مسجد کی تعمیر شروع کروا دوں۔ تو سب ہندوؤں نے کہا، شہنشاہ یہ جگہ تو صدیوں سے اسی طرح ویران پڑی ہے، آج تک اس پر کسی نے ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جب اس ٹیلے پر کسی کی ملکیت کا دعویٰ سامنے نہیں آیا تو شہنشاہ نے اعلان کیا کہ میں اس پہاڑی کے ارد گرد رہنے والے غریبوں کو اس جگہ کا مالک تصور کرتا ہوں، اور ساتھ ہی عہد کے عامل میر باقی کو حکم دیا کہ ایک بڑی نقد رقم ان غریبوں میں تقسیم کر دے۔ پھر ظہیر الدین بابر نے اجودھیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم گواہ رہنا کہ میں نے خود ہی اس جگہ کے وارث پیدا کر کے ان کی پوری قیمت ادا کر دی ہے، حالانکہ تم لوگ یہ بخوبی جانتے ہو، اور اگر نہیں بھی جانتے تو کان کھول کر سن لو، جب بھی کوئی فاتح کسی ملک میں داخل ہوتا ہے وہاں کی ہر چیز خود بخود اس کی جاگیر و ملکیت میں شامل ہونے لگ جاتی ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایک مسلم فاتح ہوں، اس لیے میرا قانون بھی دوسرے حملہ آوروں سے مختلف ہوگا۔ میں نے انسانیت اور رواداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی اور اس ویران پہاڑی کی قیمت بھی ادا کر دی، جس کی ملکیت کا دعوے دار بھی کوئی نہیں تھا۔ ان سارے مراحل سے فارغ ہونے کے بعد شہنشاہ نے میر باقی کو اس جگہ پر ایک عالی شان بہترین مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ظہیر الدین بابر ہندوستان میں امن و سکون بحال کرنے کی مہمات میں مصروف ہو گئے، مگر ساتھ ساتھ اسے مسجد کی تعمیر کی خبریں برابر پہنچ رہی تھیں۔ گوالیار میں بابر نے سلطان شمس الدین التمش کی تعمیر کردہ عظیم الشان مسجد دیکھی اور اس میں نماز ادا کی۔ پھر بابر گوالیار سے آگرہ پہنچے تو میر باقی کا قاصد اس خوشخبری کے ساتھ موجود تھا کہ جو کام اس غلام کے سپرد کیا گیا تھا وہ تائید ایزدی یعنی اللہ کی مرضی سے پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، یعنی مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ بابر نے میر باقی کا خط پڑھ کر ناقابل بیان خوشی کا اظہار کیا اور کہا، ایک دن تاج و تخت اور دولت اقتدار سب کچھ خاک میں مل جائیں گے، میں بھی فنا ہو جاؤں گا، اور وقت کی تیز آندھی میری فتوحات کے آثار کو بھی خس و خاشاک کی مانند اڑا کر لے جائے گی، مگر اس خانہ خدا کی تعمیر کے حوالے سے ہندوستان کے لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد شہنشاہ اپنی مسجد کو دیکھنے کے لیے اجودھیا پہنچے۔ مسجد کی خوبصورتی اور جاہ و جلال کو دیکھ کر بابر دنگ رہ گئے۔ پوری مسجد کو بغور دیکھا، کاریگروں کے کام کی تعریف کی اور بے ساختہ کہہ اٹھے، میر باقی زندہ باد۔ پھر مسجد میں نماز ادا کی اور دعا کی۔ ان سارے واقعات کو خان آصف نے اپنی کتاب شمشیر کا قرض میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ افسوس کہ ہندو ظہیر الدین بابر کے احسانوں کا صلہ آج کس انداز میں دے رہے ہیں۔ کسی نے مضبوط تاریخ رکھنے والی مسجد کو شہید کر دیا، جس کی زمین کی قیمت خود ظہیر الدین بابر نے ادا کی، اور اب اس پر مندر بنا دیا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں تو لازمی طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی بہترین ہسٹوریکل و اسلامک ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔